ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ ہم کب پڑھیں تو انہوں نے فتویٰ دیا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ کو پڑھتے رہیں، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں لوگ قرآن پاک کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا اس کو پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ دیکھیے قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کس پہ نازل ہوا؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو جو آیات کا مفہوم پیارے حبیب نے سمجھا وہ کسی اور نے، جو آپ نے اپنے اصحاب کو سمجھایا وہ سب سے بہترین۔ اب یہ آیت کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو وہ ہمارے لیے وضاحت ہے، مزید کھول کے مسئلہ سمجھا رہی ہے۔ اس آیت کی موجودگی میں پیارے حبیب فرما رہے ہیں جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس کو دلیل بنا کے فاتحہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کو دلیل بنا کے جو میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان مسئلے ہیں لوگ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم سے نبی کی حدیث چھڑوانے کے لیے تیار ہے۔ مثال دوں، نماز میں داخل ہونے والا اکثر انسان زبان سے الفاظ ادا کرتے ہوئے نیت کرتے ہیں یا نہیں؟ نیت کرتا ہوں نماز کی نماز پیچھے امام کے منہ میں رکھانا کا زور کا پیچھے امام کے، اللہ اکبر کرتے ہیں۔ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ یہ الگ بحث، ہم اس پہ نہیں جاتے کہ یہ بدعت ہے اور کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ سوال یہ ہے جب یہ نیت کے الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو فاتحہ نہ پڑھیں، آپ یہ 1.5 گز کی نیت نہ کریں، یہ کہاں سے ہے؟ آپ اس آیت کی بنیاد پہ فاتحہ سے روک رہے ہیں، تو اس آیت کی بنیاد پہ اس نیت سے کیوں نہیں رکتے جو کسی حدیث سے ثابت نہیں؟ آگے چلیں، اس آیت کی بنیاد پہ ہمیں فاتحہ سے روکتے ہیں۔ آپ جب آئے مسجد میں صف میں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا یا نہیں؟ جی کہا۔ اور جب آیت کیا بتا رہی ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ، تو اللہ اکبر کیوں آپ نے اپنی زبان کو کیوں حرکت دی، کیوں بولے؟ پھر ثنا پڑھی، وہ کیوں پڑھی؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ چپ کر کے آئیں، نہ نیت کریں، نہ اللہ اکبر کہیں، نہ ثنا پڑھیں اور شامل ہو جائیں، تو ہم سمجھیں گے آپ نے آیت کا مقصد جانا اور پہچانا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو سارے کام کرتے آ رہے ہو، جہاں فاتحہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہو یہ آیت دلیل ہے۔ مسجد میں جاتے ہو قرآن پڑھ رہے ہیں بچے، 10 بچے 20 بچے 100 بچے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس آیت کو وہاں لے جا کے فٹ کرو تو کیا ہونا چاہیے؟ ایک بچہ پڑھے باقی سارے سنیں، کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ خاموش۔ تو ایک بچہ پڑھے باقی سارے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ پہ قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، سلام پھیر کے پوچھا میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے۔ حالت نماز ہے، آپ امام ہیں اور جہری نماز ہے، فجر کی نماز ہے، صحابہ مقتدی ہیں، وہ اونچی آواز میں آپ کے ساتھ قرات کر رہے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو، مجھ سے قرآن جسے چھینا جا رہا تھا، پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی، فاتحہ پڑھ لیا کرو اور مزید کچھ نہ پڑھا کرو۔ فضائل ابھی کے کوشچن لیتے ہیں، بھائی نے کہا کہ جماعت میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہمیں الحمد پڑھنی ہوگی؟ خصوصاً کہتے ہیں فجر میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنی ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور اسی پر عمل ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب حدیث ہے، یہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس سے مراد ذات نماز کی نفی نہیں، کمال نماز کی نفی ہے۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، بالکل اسی ترکیب کے اوپر یہ بھی ہے، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ کوئی خیانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ اسی طرح یہاں نماز کامل نہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ اور یہ اب یہ فرق دیکھ لیجئے اس میں، یہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، اور جماعت کے لیے یہ ہے قراءۃ الامامی قراءۃ لہ۔ اس کا مطلب ہر چیز اپنی جگہ سیٹ ہو گئی۔ جب آپ اکیلے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہوگی، اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ پہ ہم پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ تو امامت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق کوئی سی بھی نماز ہو، اگر آپ امام کے پیچھے الحمد یا سورت ملائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اتنی دیر ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ اگر جہری نماز ہے قراءت سنیں، سری نماز ہے اتنی دیر بس آپ خاموش رہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ عزیز عالم نے قرآن پاک سر پہ رکھ کر اللہ کی قسم کھائی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قسم کی بھی ضرورت ہے، ہمارا بھی ایمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قسم کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ تو حدیث رسول اللہ ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ آپ مجھے یہ کریں کہ کوئی نماز دکھائیں جس میں فاتحہ نہ ہو۔ مثلا میں نے نہ پڑھی لیکن امام نے تو پڑھی نا، فاتحہ تو آ گئی نا نماز میں، تو نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہے نا۔
باقی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ بھئی مقتدی نہ پڑھے، وہ گھر سے نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، اور یہی حدیث صحیح ہے، ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ یہ دو حدیثیں ہو گئی، اور تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام ہے، امام کی قراءت جو ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں حضور نے سکھلایا ہے نمازیوں کو اور مقتدیوں کو وظیفہ بتایا ہے کہ اذا کبر فکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فسجدوا، اور آخر میں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا نہیں ہے۔ مقتدی کا وظیفہ ہے کہ وہ کہے آمین بس۔ اور اسی طرح سے حدیث ہے رسول اللہ کی کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، ایک آدمی اگر رکوع میں آ کے ملا ہے اس کی رکعت شمار ہوگی، اس نے کچھ نہیں پڑھا۔ یہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور امام ابو حنیفہ پہ اللہ رحمتیں کرے، انہوں نے ساری حدیثوں پہ عمل کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو امام 4 حدیثوں پہ عمل کر رہا ہے اس کو تو کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتا، جو صرف ایک حدیث پکڑے ہوئے ہیں وہ حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ ہے کہ جب تم اکیلے ہو یا امام ہو، اگر مقتدی ہو اذا قرأ فانصتوا، چپ رہو، اور اگر مقتدی ہو تو امام کی قرأت۔ اب مثال کے طور پہ یوں سمجھیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اگر مثلا ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں قرأت سری ہوتی ہے، امام ایسا پڑھتا ہے، ہم تو نہیں سن رہے نا، اگر اس نے کوئی ایسی آیت پڑھ لی جس میں سجدہ ہے، تلاوت ہے، تو امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ ہم بھی کریں گے نہیں کریں گے؟ جب ہم نے سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو ہم کیوں کریں؟ معنی یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا۔ اچھا، اگر امام سے غلطی ہو جائے تو سجدہ صاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اگر امام سجدہ صاف کرے، ہم بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ معلوم ہوا کہ اس کی غلطی بھی ہماری غلطی ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ کسی پر نہ قرآن کی قسمیں کھایا کریں، اور تمام ائمہ الحمدللہ کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، صرف سری میں پڑھ لیا کریں۔ اور اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں پڑھے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مقتدی ہے تو اس کا وظیفہ جو ہے وہ خاموشی ہے۔ تو تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ بلا وجہ نہ قسمیں کھایا کرو، نہ ایک دوسرے پر اعتراض کیا کرو۔ نماز جب جماعت سے ادا کی جا رہی ہے تو کیا مقتدی کے لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ اس معاملے میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کوئی قانون سازی نہیں کی، بلکہ اس معاملے کو ہمارے اجتہاد پر چھوڑ دیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے، اس لیے کہ جو قانون سازی وہ کر دے اس میں تو ہمارے لیے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یہ اجتہاد پر چھوڑ دیا گیا۔ اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ دین کی مجموعی حکمت کو بھی سامنے رکھا جائے اور لوگوں کی سہولت کو بھی سامنے رکھا جائے، اور ایک معقول فیصلہ کیا جائے، کیونکہ اس میں ہمیں تعلیم یہی دی گئی ہے۔ سیدنا معاذ کی وہ روایت اگر درست ہے تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے تو وہ یہ تھے کہ اجتہد برائے، میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا اور پوری طرح غور کر کے رائے قائم کروں گا۔ تو میرے نزدیک اس میں امام مالک نے جو رائے قائم کی ہے وہ زیادہ درست ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب امام کی آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ سنیے، آپ کا سننا ہی پڑھ لینا ہے، اور جب آواز نہیں آ رہی یا وہ بلند آواز سے تلاوت نہیں کر رہا تو پڑھیے، کوئی وجہ نہیں کہ آپ نہ پڑھیں، یہی معقول بات ہے۔ میں تھا تو ایک صاحب تھے، ان کو بیچارے اسی چکر میں نا پھنس گئے تھے۔ اب انہوں نے 30-35 سال تو نماز پڑھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے ہو کر۔ اب کوئی ان کو مل گیا، وہ بار بار یہی فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو۔ چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ یار، کچھ اور کاموں میں لگاؤ، زنا کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، یا مسجدوں کو نمازی ہوں کہ بھائی نمازی بنانے کی فکر کرتے ہیں، چاہے جس طرح سے بھی پڑھ لے، لیکن چلو نہیں جی اس طرح سے تو ہوتی نہیں ہے جس طرح سے تم پڑھ رہے ہو۔ تو انہوں نے مجھے پرچی لکھ کے دی، میں بہت بیزار آ گیا ہوں، میری 30-35 سال کی نمازیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، آئندہ کیا کروں، کوئی حدیث ہے؟ تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے حدیث یاد آ گئی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ، واذا قال ولا الضالین، جب ولا الضالین کہے تو آمین کہو، واذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو رکوع کر لو۔ میں نے کہا دیکھو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے امام نے کیا کرنا ہے اور مقتدی نے کیا کرنا ہے، دونوں کے الگ الگ وظیفے۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اذا جب وہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی کیا پڑھو، اگرچہ دوسری حدیث بھی ہے اس کے مخالف، لیکن یہ بھی تو ہے نا، صرف وہی والی نظر آ رہی ہے، یہ والی نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب آپ مسلک پرست ہو، ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، لیکن آپ کا ظرف چھوٹا ہے، آپ فرقہ پرست ہو کہ یہی ٹھیک وہ والی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔
تو وہ بیچارہ پٹھان لڑکا تھا, سیدھا وہ حیران ہو گیا, کہہ رہے یار ایسا بھی ہے, کہہ رہے وہ جو حدیث آتا ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا یہ امام کے بارے میں ہے یا منفرد کے بارے میں ہے, کیونکہ جو مقتدی ہے نا, جب امام نے فاتحہ پڑھی تو گویا مقتدی نے پڑھ لی ہے, تو اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے. کہہ رہے یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو آپ عقل سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے, پوری حدیث صحیح ہے, مسلم کی ہے, من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ پلس آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا. تو میں نے کہا کیا امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہاں آ رہا ہے نا کہ فاتحہ پلس قرات ضروری ہے, تو اس سے مراد امام اور منفرد. تو جس حدیث میں فاتحہ کا ہے اس سے بھی مراد کیا ہے, امام یا منفرد, مقتدی کی خود بخود ہو رہی ہے. اور اس پر واضح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری طرف دلیل نہیں ہے, لیکن یہ بھی بہت جاندار دلائل ہیں جس کے آپ سننے کو گوارا نہیں کرتے آپ. اور آج کل ایک مارکیٹ میں چیز بہت کہ اپنے مخالف کے جب حدیث آئے نا فوراً ضعیف ہونے کا ٹھپا لگا دو, ضعیف, یہ بڑا بہترین حربہ, ضعیف. اگلا ویسے ہی نفسیاتی طور پر ایک امپریشن پڑ جاتا ہے کہ یار کچھ تو دال میں کالا کالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرقہ پرست ہم جب ہوتے جب ہم کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے, اور دنیا میں جو حنفی مسلک کو فالو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا, وہ غلط ہے, پھر ہم فرقہ پرست ہوتے ہیں. ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے ہیں بھائی وہ بھی ٹھیک ہے, اور آج سے نہیں کہہ رہے, شروع سے کہہ رہے ہیں, جب سے ہم ممبر سنبھالا ہے بیانات کر رہے ہیں اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اب بعض لوگ یہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ میرے بیانات سن کے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے ہمارے بیانات سنے وہ, میں تو 14 سال کا تھا جب سے میں بیان کر رہا ہوں, اس وقت سے ہم یہی کہہ رہے ہیں. میرے بچپن کے دوست بھی ہوں گے یہاں مجمع میں یا بیان سنتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, کبھی لے آؤں گا, ورنہ بچپن کے دوست کو تو کبھی کسی سے ملانا نہیں چاہیے. آپ کو پتا ہے نا, وہ تو سارے راز جانتا ہے, ساری بدماشیاں ساری شرارتیں جانتا ہے, لیکن پھر بھی ہم ملانے کے لیے تیار ہیں. بعض لوگ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. جو شخص سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. جس چیز کے بارے میں آئے کہ نماز نہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو امام کے پیچھے یا اکیلے میں مقتدی ہو یا منفرد ہو, اس کو سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے, اور اہل علم کا اس میں اختلاف ہے. راجح قول اس میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, آپ نے نماز کے بعد کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم, شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول, ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں, ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب, مت کرو ایسا, سوائے سورہ فاتحہ کے مت پڑھو, اس لیے کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اس کو امام ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں جہری نماز ہونے کے باوجود, امام کے پیچھے ہونے کے باوجود, آپ نے بقیہ تمام صورتوں کے پڑھنے سے منع کیا اور سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا. اور وجہ کیا بتائی؟ اس کے بغیر نماز نہیں. تو معلوم ہے کہ جہری نماز میں بھی پڑھنا چاہیے, مقتدی کو پڑھنا چاہیے, امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے, امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیے یہاں پر اس آیت میں امام وغیرہ کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے, اس میں مجرد قرآن پڑھنے کا ذکر ہے. جب قرآن پڑھا تو کیا امت میں کوئی اس پر عامل ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو دوسرا کچھ بھی بات نہ کرے, چپ رہے اور دھیان سے سنے, اس کے لیے واجب ہے؟ وہ اس کا قائل نہیں ہے. بلکہ بعض حنفی علماء جیسے اشرف علی تھانوی وغیرہ نے بھی بات کہی ہے کہ یہ اس زمانے میں وہ مشرکین ایسا کرتے تھے, اس کے لیے اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے بھی کہا ہے اس بات کو, اور آدمی دیکھے کہ اس پہ کسی کا بھی عمل نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے, اس آیت سے دلیل لیتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آدمی آ گیا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سنت پڑھو پھر امام کے ساتھ شریک ہو. مسجد میں وہ سنت پڑھ رہا ہے جبکہ امام قرات کر رہا ہے. اب امام قرات کر رہا ہے, تو کیسے پڑھ رہا نا, ہاں کیسا, بولے سنت ہے چھوڑنا نہیں چاہیے اور اللہ کا حکم توڑنا چاہیے. تو ہم یعنی آپ غور کریں کیا دلیل. پھر رمضان کا مہینہ ہے, تراویح چل رہی ہے, امام صاحب ہر 2-4 رکعت کے بعد بولتے ہیں جن لوگوں نے فرض نماز عشاء کی نہیں پڑھی ہے وہ تراویح میں شریک نہ ہوں, پہلے فرض پڑھ لیں اس کے بعد تراویح میں شریک ہوں. کیسا پڑھنا ہے امام صاحب, آپ پڑھ رہے ہیں ہم کے پیچھے, ہم کیسا پڑھنا.
قرآن پڑھا جا رہا ہے چاہے جیسے ہی پڑھا جا رہا ہو, لیکن یہ اب فرض نماز پڑھے تو یہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. وہ فرض پڑھ کے اس میں شامل ہو رہا ہے. تو اب وہ حکم کہاں گیا قرآن کا؟ منسوخ ہو گیا. مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور قرآن خوانی میں پڑھ رہے ہیں, یہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا, تو ایک پڑھ رہا دوسرے نے کیا ہونا چاہیے؟ پھر جو پہلے پڑھا دوسرے والوں نے سب اس کے بعد چپ ہونا چاہیے. لیکن پورے مکتب میں صاحب پڑھ رہے ہیں, معلم بھی پڑھ رہا ہے, بچے بھی پڑھ رہے ہیں قرآن, تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ نہیں, یہاں پر یہاں کہاں سے گیا, کہاں گیا حکم؟ وہ یہ سب باتیں ہیں. بلکہ اگر ایسا اس کا معنی مان لیں تو کوئی بھی اگر آ کے آدمی بات کرنا چاہتا ہے, جیسے آپ کی مثال کے طور پر آپ سے کوئی قرضہ وصول کرنے کے لیے آ گیا, آپ کیا کریں گے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, بولا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اب سامنے کھڑے کے جا بھی نہیں سکتا ہو, فَاسْتَمِعُوا لَهُ سنو, ختم کر اللہ کے بندے کب جاؤں میں, بول بھی نہیں سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آیت عام ہے, اس کو خاص کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل چاہیے. تو یہاں پر یہ اس کا شان نزول ہی اس باب میں نہیں ہے. یہ آیت مکی ہے اور مشرکین شور مچاتے تھے قرآن جب پڑھا جاتا تھا, تو وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون, یہ قرآن جب پڑھا جائیں تم سنو مت, شور مچاؤ. دیکھیے دو چیزیں بیان کی گئی, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ, کہ تم قرآن سنو مت اور شور مچاؤ. کہا گیا سنو اور چپ رہو. آپ دیکھیں دونوں باتیں کیا ہو رہی ہیں, اس کے بالمقابل بیان کی جا رہی ہیں. سنو مت تو سنو, اور شور مچاؤ تو کیا کرو؟ چپ رہو. تو یعنی یہ چیز علم اگر نہیں ہوا آدمی کے پاس تو کچھ بھی بولتا ہے. اور بعض علماء کا فتویٰ دینا کہ ان کا کہنا ہے کہ اس باب میں ہے, کسی عالم کے قول سے اگر دلیل ملتی ہے تو پھر امام البخاری سے لیجئے, انہوں نے پوری کتاب لکھ دی کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. عمر بن خطاب کا آپ نام لیتے ہیں طلاق کے مسئلے میں, فلاں مسئلے میں, تو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, ان کا فتویٰ سے پوچھا کسی نے ہم امام کے پیچھے بھی پڑھیں, کہا ہاں امام کے پیچھے بھی پڑھو. تو اب یہ کس کا فتویٰ ہے؟ خلیفہ راشد کا نہیں ہے. تو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر کسی کو گمراہ نہیں بولنا چاہیے. دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں دو رائے ہو گئی, بلکہ تین. ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے, وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں, چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو, اور چاہے وہ سری رکعت ہو, ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے. ایک تیسری رائے بین ہے, وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ, کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے, مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے. جو جہری رکعت ہے اس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے, اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے, اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی. جیسے جہری نماز ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو امام صاحب جب پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ گلف میں بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تھوڑا ہالٹ لیتے ہیں امام صاحب, تو اس میں پڑھ لینا چاہیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. تو اس کی تھوڑی تشریح کیجیے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے کہ سورہ فاتحہ جو ہے نماز کے اندر پڑھنے کا کیا معاملہ ہے. ایسا انہوں نے گلف وغیرہ میں دیکھا کہ لوگ پڑھتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی کہ اس کی نماز نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے, جہر میں بھی پڑھنا چاہیے اور سر میں بھی پڑھنا چاہیے, خاموشی میں پڑھنا چاہیے, اور جب امام قرات کرتا ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اکثر اگر آپ شافعی مسجد وغیرہ آپ دیکھیں تو وہ لوگ پاس طریقہ یہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ رک جاتے ہیں اور تھوڑا وقفہ دے دیتے ہیں, پھر لوگ اپنا پڑھ لیتے ہیں, پھر وہ کنٹینیو کرتے ہیں. اگر کوئی امام ایسا نہ بھی کرے تو امام جب پڑھتا ہے تو آپ پیچھے اس کا ہلکا ہلکا پیچھے پڑھ لے سکتے ہیں اس کے پیچھے, کیونکہ جو مسئلہ ہوا تھا مسئلہ یوں ہی تھا. ایک صحابی تھے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا قرآن پڑھتے تھے پیچھے پیچھے, اور ایک مرتبہ وہ پڑھ رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز آئی, اتنا تیز پڑھ رہے تھے کہ آپ کو مغالطہ ہو گیا, مطلب آپ نے گڑبڑ کر دی اپنی قرات میں. پھر آپ نے نماز کے بعد پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص میرے پیچھے قرآن پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں. تو کہا مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے, مطلب وہ پورا پڑھتے تھے تو کہا مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے. تو پتہ چلا آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ دعا کا جو مسئلہ ہے یا سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے, اس کو آپ بحث کا جھگڑے کا موضوع نہ بنائیں, علم کا موضوع ہے. اگر آپ علم حاصل
کر کے ایسا علم حاصل کریں, آپ عمل کریں, جو آپ سے پوچھتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس کو اپنا وہ نہ بنا دیں علامت کہ ہم لوگ یہی کام کرتے صرف کہ سورہ فاتحہ پڑھواتے اور دعا نہیں کرواتے, بلکہ یہ مسئلہ ہے, آپ نے جانا آپ عمل کریں. ٹھیک ہے, تو اس کو تو مسئلہ یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے, اور اجتماعی دعائیں بہت کم موقع پر ثابت ہے وہاں. سوال حسنین حبیب صاحب کی طرف سے ہے, ہمارے مسجد کے امام صاحب نماز میں سکتہ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا, تو کیا ایسی صورت میں خاموش رہنا بہتر ہے یا سورۃ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے جبکہ امام قرات کر رہا ہو؟ نہیں, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے میرے بھائی. جب امام قرات کر رہا ہوگا تو قرآن کا واضح حکم ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو آپ نے خاموشی کے ساتھ اسے سننا ہے. اور صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے, جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ, اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تم آمین کہو. تو یہ ظاہر ہے, یہ بالکل واضح ہے کہ اس میں نبی الاسلام قرات سے مراد سورۃ الفاتحہ لے رہے تھے. البتہ سکتے اگر مل جائیں بعد میں سکتے تو پھر وہ آپ پڑھ لیں, وہ نور اللہ نور ہے. اگر سکتے نہیں ملے تو جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. امت کی اکثریت اس پر متفق ہے الحمدللہ.